إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بنا کے بھیجا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف مجھے دی ہیں اور کسی کو نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی، مجھے اللہ رب العالمین نے 5 نعمتیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دی تھی، نہ کسی نبی کو نہ کسی امتی کو. اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی، ان میں سے ایک نعمت کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. فرماتے ہیں کہ وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، اللہ رب العالمین نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا. جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے؟ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کم ہوتی ہیں، الفاظ کم ہوتے ہیں، الفاظ مختصر، لیکن اس کے اندر جو معانی اور جو ہدایات اور جو کمال کی چیزیں ہمیں ملتی، فائدے کے مقاصد جو ہمیں ملتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کم، الفاظ مختصر، لیکن اس کے معانی اور نتائج بہت زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ علماء نے مکمل کتابیں لکھی، ایک جلد نہیں، کئی مجلدات کی کتابیں. یہ کس لیے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جوامع الکلم تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات تو مختصر کرتے، لیکن اس میں جو فوائد امتیوں کو ملتے تھے وہ بہت زیادہ ہوتے تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی. فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، ان جوامع الکلم میں سے ایک حدیث پچھلے خطبے ہم نے بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں انسان کو ہلاک کرنے والی. شح مطاع،
وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تین بیماریاں ہیں، جس شخص کے اندر ان تینوں میں سے کوئی ایک بیماری بھی پیدا ہو جائے تو یہ انسان دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہلاک ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ انسان برباد ہوتا ہے. وہ تین بیماریاں ہمیں چاہیے کہ ہم پہچانیں تاکہ ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اب حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے ہیں. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے. کس لیے؟ خیر سیکھنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا. لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. کیوں؟ مخافت ان تدرکنی، اس لیے یہ نہ ہو کہ یہ شر مستقبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مجھے گھیرنے، میں اس شر میں واقع ہو جاؤں. تو اس لیے اس شر کو میں پہچاننا چاہتا تھا تاکہ اس شر سے میں اپنے آپ کو بچاؤں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان تین بیماریوں کو پہچانیں تاکہ ان تین بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. ان میں سے پہلی بیماری جو ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح مطاع، انسان کنجوس ہو. فطرتاً انسان کنجوس ہے، انسان کی دل میں کنجوسی ہے، لیکن انسان اس کنجوسی کی تابعداری کرے، اس پہ عمل کرے تو یہ انسان گمراہ ہے. انسان کے اندر کنجوسی ہے، انسان کنجوسی کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہے، کوشش کرے. کنجوسی کے باوجود انسان مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے، یہ انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ترین انسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل الصدقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تتصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى. بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں ایسی حالت میں کہ آپ صحیح ہو، وانت صحیح، صحت مند ہو، بیمار نہیں ہو، صحت مند ہو. شحیح، مال کے ساتھ محبت بھی ہو آپ کا. تخشى الفقر، فقر سے ڈرتے بھی ہو، مہنگائی کا دور بھی ہو، آپ پھر بھی خرچ کرتے ہو. وتأمل الغنى، اور امیر ہونے کا خواب بھی دیکھتے ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں امیر ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی خرچ کرتے ہو. یہ بہترین صدقہ ہے. اور اس کے بارے میں باقی تفاصیل ہم پچھلے ہفتے بیان کر چکے تھے. ان بیماریوں میں سے دوسری بیماری جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا وہ ہے هوى المتبع. هوى المتبع، انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، خواہشات کا تابع دار ہو. یہ انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل رہتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اس شخص سے بڑھ کے کوئی گمراہ انسان ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے. خواہشات کی وجہ سے انسان حق کو دیکھنے کے باوجود، حق کو پہچاننے کے باوجود اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ خواہش کی تابعداری کرتا ہے.
ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فجميع المعاصي انما تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں انسان کو تباہ کرنے والی، جتنی گمراہیاں ہیں، ان کا جو اصل اور بنیاد اور مقصد ہے وہ ہے خواہش پرستی. انسان جب خواہش پرست ہو جائے اس کے بعد کوئی بھی گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مشرکین مکہ، اسی طرح یہ منافقین مدینہ اگر آپ کی تابعداری نہ کرے تو آپ سمجھیے کہ یہ لوگ خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں، اور خواہش پرست انسان حق پہ نہیں چل سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اس وقت تک آپ میں سے کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مکمل خواہشات کو تابع نہ کرے. کس چیز کے؟ اس چیز کا جس کو میں لے کے آیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئیں؟ دو چیزیں لے کے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں بن سکتا، کامل مسلمان، کامل مومن، جب تک اپنے خواہشات کو قرآن اور حدیث کے تابع نہ کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. یا اللہ میں بری اخلاق اور اسی طرح برے اعمال اور برے خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے، اپنے دل میں تقوی پیدا کریں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے نفس کو خواہشات سے بچائیں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پھر اس انسان نے جنت میں داخل ہونا ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، تقوی اپنے اندر پیدا کریں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے آپ کو خواہشات سے بچائیں. اخنس ابن شریق اور ابو سفیان اور ابو جہل، یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے مکہ مکرمہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھ کے قیام اللیل پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، یہ لوگ آ کے چھپ کے آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے. پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر میں جاتے تھے. ایک مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی، تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تینوں نے اتفاق کیا کہ کل ہم نہیں آئیں گے، یہ نہ ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو گمراہی سمجھ رہے ہیں. اگلے دن تینوں پھر آئے، یہ سوچ کے کہ فلاں تو نہیں آیا ہوگا، میں جاؤں گا، میں نے اکیلے ہی جانا ہے. تینوں جا کے پھر وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے اتفاق کیا کہ ہم نے آج کے بعد نہیں آنا، یہ نہ ہو کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں. اگلے دن تینوں پھر آئے. تیسرے دن جب پھر آئے تینوں، پھر ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے قسمیں اٹھا کے کہا کہ آج کے بعد ہم نے نہیں آنا. صبح ہی اخنس ابن شریق ابو سفیان کے گھر میں گئے. اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے. ابو سفیان سے پوچھا کہ بتائیں آپ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو
تلاوت کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو سفیان نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے ہیں، جس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ کتاب انسان کی کتاب نہیں لگتی، یہ رب العالمین کی کتاب لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ کافی تعریفیں کی۔ پھر وہ آ کے اپنی لاٹھی لے کے ابو جہل کے گھر میں آئے، ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ یہ بات غور سے سن لیں۔ ابو جہل نے کہا تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، اطعموا فاطعمنا وحملوا فحملنا واعطوا فاعطينا۔ ہم اور بنو ہاشم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے اور ابو جہل بنو مخزوم میں سے تھے۔ ابو جہل نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ اخنس ابن شریق نے کہا اچھا پھر آپ تابعداری کیوں نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ابو جہل نے کہا کہ تابعداری میں اس لیے نہیں کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے ہم بنو مخزوم اور بنو ہاشم ہمارا مقابلہ چلتا آ رہا تھا، یہ بھی لوگوں کو مال دیتے تھے، لوگوں پہ خرچ کرتے تھے، ہم بھی خرچ کرتے تھے، یہ اچھے اچھے کام کرتے تھے، ہم بھی اچھے کام کرتے تھے، یہاں تک کہ حتی اذا تجاسینا علی الرکب وکنا کفرسی رہان، ہم اتنے قریب تھے ایک دوسرے کے جس طرح دو گھوڑے قریب ہوتے ہیں، یا اس نے آگے ہونا یا اس نے آگے ہونا، ہدف تک کون پہلے پہنچے گا، اینڈ تک کون سب سے پہلے پہنچے گا، ہم مقابلے میں تھے۔ اتنے میں انہوں نے کہا قالوا منا نبی، انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے قوم میں ایک نبی پیدا ہوئے، یأتیہ الوحی من السماء، جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگے فمتى ندرک ھذا، ہم ایسا نبی کہاں سے لے کے آئیں؟ مطلب کیا ہے کہ ابو جہل کو پتا تھا کہ یہ نبی سچے نبی ہے، وَإِلَّا جھوٹے نبی تو کوئی بھی لے کے آ سکتے ہیں، لیکن ابو جہل کو پتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، ہم سچے نبی کہاں سے لے کے آئیں؟ یہ بات ہے۔ آگے پھر کہا وَاللَّهِ لَا نُؤْمِنُ بِهِ، اللہ کی قسم ہم اس نبی پہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ان کی مخالفت کریں گے ہم۔ یہ کس لیے؟ صرف اور صرف خواہشات کی وجہ سے۔ طلحہ النمیری یہ ایک شخص ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں سے جو سب سے بڑے تھے، سب سے مشہور اور طاقتور مسیلمۃ الکذاب، جن کو لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب کا دیا تھا، یہ گئے مسیلمۃ الکذاب سے ملنے کے لیے اور کہا میں نے ان سے ملنا ہے۔ مسیلمۃ الکذاب سے ملے، یہ مسیلمۃ الکذاب سے پوچھا کہ بتائیں آپ کے پاس وحی لے کے کون آتا ہے؟ مسیلمۃ الکذاب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبریل آتے تھے، میرے پاس رب العالمین خود آتے ہیں۔ اس نے پوچھا اچھا یہ بتائیں روشنی میں آتے ہیں یا اندھیرے میں؟ کہنے لگا اندھیرے میں۔ طلحہ النمیری کہنے لگے واللہ انی اشہد انک کاذب، واللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹے نبی ہو، جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو، لیکن اس کے بعد وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَادِقٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود وَلَكِنْ كَذَّابُ رَبِيعَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ صَادِقِ مُبَرٍ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، محمد الرسول اللہ سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود ربیعہ قبیلے کا جھوٹا نبی مجھے مبر قبیلے کے سچے نبی سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ سچے نبی ہیں اور مسیلمۃ الکذاب جھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہا ہے؟ ربیعہ کا جھوٹا نبی
ये मुबर के सच्चे नबी से मुझे ज्यादा महबूब है। क्यों? किस लिए? सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिशात की वजह से। इंसान जब एक मर्तबा ख्वाहिशात के पीछे चलने लग जाए, फिर उसके बाद कोई भी गुनाह इसके लिए आसान है, कोई भी गुनाह कर सकता है लापरवाह होके, कोई परवाह इसकी नहीं होती। जिस तरह अबू जहल की कोई परवाह नहीं थी। अबू जहल को कुरान का पता था, नबी का पता था कि यह सच्चा नबी है, लेकिन बजाय ये कि दुआ करे कि या अल्लाह हमें ताबेदारी की तौफीक दे, कहने लगा अल्लाहुम्मा इन काना हादा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फअम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समा अव इतिना बिअज़ाबिन अलीम। या अल्लाह, अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हो और ये कुरान तेरी किताब हो, तो या अल्लाह हम पे पत्थरों की बारिश बरसा। ये नहीं कहा कि या अल्लाह हमें ताबेदारी की तौफीक दे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिशात की वजह से। तो इंसान जब ख्वाहिशात के पीछे चलने लग जाए, इंसान बहरा होता है, इंसान अंधा हो जाता है। हक को देखने के बावजूद नहीं देख सकता, हक को सुनने के बावजूद समझ नहीं सकता, समझने के बावजूद उस पर अमल नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लमु अलैहि। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिमशायिख़िना व लिकुल्लि मन अआनना फ़ी तलबिल इल्म व वालिदीना व वालिदीहिम वल हाज़िरीन वल मुस्लिमीन जमीअ। अम्मा बअदु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा इजअल हाज़ल बलद आमिनन मुत्मइन्ना। अल्लाहुम्मा वल्लि अलल मुस्लिमीन खियारहुम, अल्लाहुम्मा वल्लि अलल मुस्लिमीन खियारहुम व जन्निबहुम शिरारहुम। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना अल-मुस्तदअफीन फी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना अल-मुस्तदअफीन अल-मज़लूमीन फी फिलिस्तीन व फी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूदिल गासिबीन, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूदिल गासिबीन, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूदिल गासिबीन, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूदिल गासिबीन फ़इन्नहुम ला युअजिज़ूनक। अल्लाहुम्मा इजअल ताइरातिल यहूद व दब्बाबातिहिम व ताइरातिहिम व अस्लिहतहुम गनीमतन लिइख्वानिना अल-मुस्तदअफीन फी फिलिस्तीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम अला अदुव्विक व अदुव्विहिम या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारल यहूद व दम्मिरहुम व खर्रिब बुनियानहुम व दम्मिरहुम या रब्बल आलमीन। खर्रिब तदाबीरहुम व फर्रिक जमअहुम या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।